وہ منی کے حکم میں ہے اور اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے. دیکھیں فحش ویڈیو دیکھنا تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس سے تو اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. یہ گناہ اگر نہیں چھوٹ رہا تو اہل اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ گناہ چھوٹ جائے ہم سے. یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے. اس سے آپ کی جسم کو بھی نقصان ہوگا، آپ کی جو شادی کی زندگی ہے جو وہ بھی کافی متاثر ہوگی اس سے. جو یعنی شادی کے بعد کی جو زندگی ہے بہت یعنی اس پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. تو اس کو فوراً چھوڑ دیں آپ. باقی یہ کہ خواہشات نفسانیہ سے جو بھی جسم سے پانی نکلتا ہے تو جب تک وہ منی نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اس جگہ کو دھونا فرض ہو جاتا ہے. تو منی بالکل ایک سفید پانی ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ پانی ہوتا ہے جو جس کو مزی کہتے ہیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. سکون سے زندگی گزار لی تو پیسہ پھر بعد میں کما لے کاروبار کے ذریعے. تو پیسہ چھننے کا خوف سمجھ لو، یہ پیسہ نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہے. پیسہ نہ ہونے سے صحت خراب نہیں ہوتی. ہم نے غریبوں کو 90-95 سال جیتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پیسہ چھننے کے خوف سے صحت کا بیڑا غرق. اور ایسا پیسہ کسی کام کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس خوف سے ڈپریشن ہوتی ہے، اس سے شوگر کی بیماری ہوگی، آپ کو ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوں گے، 20 قسم کے مسائل. آپ کی طبیعت میں غصے میں آپ الٹے کام کر رہے ہوگے. جہاں چماٹ نہیں تھا وہاں چماٹ لگا دیا کسی کو، جہاں ڈانٹنا نہیں تھا وہاں ڈانٹ دیا. گھر میں بھی ٹینشن، گھر سے باہر بھی ٹینشن، قتل ہو جاتے ہیں غصے میں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اور خوش آدمی خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. تو اس لیے خوف سے اپنے آپ کو نکالنا سب سے زیادہ ضروری ہے. خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف صرف ایک آخرت کا، بس. اس کے علاوہ کوئی خوف اللہ کو بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے. صرف ایک خوف اللہ کو پسند ہے، آخرت کا خوف. باقی خوف اللہ کہتے ہیں تم نے خود پالے ہوئے ہیں. تو میں کیا مثال دے رہا تھا، وہ پھر دائیں بائیں ہو گیا. ہاں، تو کمپیوٹر میں اس نے یہ چلا رہا ہے نا ویڈیو گیم میں، جیسے وہ فائر مارنا تو ایسا مار رہا ہے جیسے یہیں سے فائر مار رہا ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ یوں سمجھ لو کہ کمپیوٹر کی اس نے مکہ مار کے اسکرین توڑ دی ہے. زیادہ یہی ہوگا نا، مانیٹر تو ہوتا تھا اس زمانے میں، LED نہیں ہوتی تھی. اسکرین توڑ دیا. یوں سمجھ لو کہ یہ کیا ٹوٹ گئی ہے، میرا سسٹم خراب ہو گیا اور اتنے ہزار کا میرا نقصان ہو. جب میں نے یہ مائنڈ بنایا اپنا تو مجھے سکون ہو گیا. پھر جب بھی وہ بچہ آتا بیٹھتا کمپیوٹر پہ، مجھے کوئی خرچ نہیں. میں نے کہا کمپیوٹر تو ختم. اس کے جانے پہ میں دیکھتا کہ 2-4 بٹن ٹوٹے کی بورڈ کے، باقی الحمدللہ پورا سسٹم کیا ہے. اتنی خوشی ہوتی دل میں کہ یار ہم تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سسٹم تباہ ہو گیا، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے، کی بورڈ بھی تھوڑا سا دائیں بائیں ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ٹوٹا، اور اللہ کا بڑا فضل ہے صحیح چل رہا ہے حساب کتاب. تو یہ خوشی محسوس ہوتی تھی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ کرائے پہ لوگوں کو گھر مت دیا کرو، لیکن بعض غریبوں کو بیچاروں کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی میں اس لیے وہ کچھ کہنے والا تھا ان غریبوں کو کہ تم غریب ہو تو گھر کا تو حفاظت کرو نا کمبختو، تاکہ لوگ غریبوں کو گھر دیا کریں کرائے پہ. لوگ کیوں نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے واٹ لگا دے گا، ایسی کی تیسی کر دے گا گھر کی. تو اس نیت سے دے دیا کرو کہ ثواب ملے گا، اور گھر کی ایسی کی تیسی تو بہرحال ہو کے رہے گی، اور کوئی بات نہیں یار ایک غریب کے کام آ جائے گا. لیکن انسان کو چاہیے، اسی طرح بائک کا دیکھ لو آپ، 20 دفعہ میں نے خود تجربہ کیا ہے. میں بائکوں میں بہت میں نے سفر کیا ہے. آپ سارا دن بائک چلاتے رہو. میں نے بائک اتنی چلائی ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. GTO 125 کاواساکی رکھی ہوئی تھی، وہ بھی ہزاروں کلومیٹر چلا دی تھی میں نے. اور ہونڈا 125 بھی، وہ بھی ہزاروں کلومیٹر. 30,000 کلومیٹر تو مجھے میٹر کی ریڈنگ اچھی طرح سے یاد ہے. 30,000 کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے چکر لگ سکتے ہیں 2-3. صرف کراچی کے اندر ہی اتنی چلا لی تھی. کام بہت تھے. جامعہ ہی ہمارا مدرسہ ہی 70 کلومیٹر رائڈ ہو جاتی تھی ڈیلی، 70 کلومیٹر. تو اور بائک کا شوق بھی تھا، اللہ معاف فرمائے. خیر، تو اس میں ہمارا تجربہ تھا سارا دن چلاتے رہو آپ، کچھ بھی نہیں ہوگا. جہاں کسی دوست کو دی، جیسے ہی وہ بائک لا کے پکڑائے گا، اگلے دن ہم جا رہے ہیں مدرسے، کہیں نہ کہیں سے بجنے کی آواز آئے گی، پتہ چلے گا کہ اس کو کسی نے چلایا ہے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ امانتوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی نے آپ کو بائک دی ہے، وہ خود چلا رہے، کہیں سے نہیں بچتی. جب آپ چلاتے ہو کچھ نہ کچھ آواز آئے گی کہیں سے، پتہ نہیں چین کور سے ٹکرا رہی ہے. اب اس سے جا کے پوچھو یار جب ہم نے بائک دی تھی اس وقت تو چین کور سے نہیں ٹکرا رہی تھی، اب چین جو ہے چین کور سے ٹکرا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو یہاں گیا ہوں، ادھر سے نکلا ادھر سے گیا، آ جاؤں، اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا فرشتوں نے آ کے یہ کام کیا ہے یا جنات نے آ کے یہ کام کیا ہے؟ بھائی تم نے غلط طریقے سے چلائی ہے. مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے، اداروں میں ایسا ہوتا ہے. گورنمنٹ کے چیزوں کو دیکھ لو آپ، گورنمنٹ کی گاڑیاں جو ملازمین کو ملتی ہیں کیسی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑتے ہیں ان گاڑیوں کو.
بیڑا ہی غرق کر دیتے ہیں. دیکھو اپنے واقعات میں شو کے لیے نہیں سناتا, بار بار میں بتاتا ہوں, میں جو نالائق آدمی ہوں, لیکن بعض دفعہ واقعہ سنانا پڑتا ہے, اس کے بغیر موٹیویشن نہیں ملتی. ہمارا ادارہ ہے نا جامعۃ الرشید, تو جامعہ کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. مجھے کبھی اسلام آباد جانا ہوا کسی کام سے, اسلام آباد جانا ہوا اور کام بھی جامعۃ الرشید کا, تو پھر انہوں نے گاڑی دی کہ ٹھیک ہے آپ بیان کے لیے جا رہے ہو تو جامعہ کی گاڑی لے جاؤ آپ. میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جب میں لے کر گیا اس کے لانگ روٹ پہ, جیسے گلگت چلے گئے, بلتستان چلے گئے, لمبے پہاڑوں پہ نا, تو گاڑی میں کچھ نہ کچھ کام نکلتا ہے. تو میرا اپنا معمول یہ ہے کہ گاڑی واپس کرنے کے بعد کچھ پیسے میں مدرسے میں جمع کرا دیتا ہوں, کہ میری وجہ سے اگر گاڑی میرے, ہو سکتا ہے کوئی میں نے گاڑی کا ایسا استعمال کر لیا ہو کہ جس میں میری وجہ سے گاڑی میں کوئی کام نکل آیا ہو. ایک تو ہوتا ہے نا گاڑی کے چلنے کی وجہ سے کام نکلنا, وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے بھائی ہماری کوتاہی سے کچھ کام نکل گیا ہو, ہمیں پتہ نہ چلا ہو, ہم نے چلانے میں احتیاط نہ کی ہو. ہماری کوتاہی سے اگر کوئی کام نکلا ہے تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ادارے کی ذمہ داری ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے موقع پہ پھر کچھ پیسے دے کے کہ بھائی ابھی سے اس کا حساب کر لو, آخرت میں ہم پہ پکڑ. مدرسے میں میرا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے, جب سے میں جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں, ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے نا اس کے گھنٹوں کے نہیں منٹوں کے پیسے بھی کٹتے ہیں. جامعۃ الرشید میں جو اساتذہ کی تنخواہوں کا نصاب ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کسی استاذ کے 6 پیریڈ ہے, 6 پیریڈ پڑھانا ہے انہوں نے, تو حاضری کا رجسٹر ہوتا ہے. اب جیسے ایک ٹیچر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے صبح 8:30 پہ, تو 5 منٹ تک تو فری ہے, ظاہر ہے پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. 8:36 پہ اگر کوئی ٹیچر پہنچے تو وہ رجسٹر کے حاضری میں کیا لکھیں گے؟ 6 منٹ تاخیر. تو اس 6 منٹ کی تنخواہ کٹے گی, یعنی پوری تنخواہ کو 30 دنوں پہ یا 31 دنوں پہ ڈیوائڈ کر دیا. ایک دن کی تنخواہ آ گئی, پھر اس ایک تنخواہ کو 6 پیریڈ پہ ڈیوائڈ کیا, 45 منٹ کا ایک پیریڈ ہے, تو 1 گھنٹے کی تنخواہ نکل آئی. اس 1 گھنٹے کی تنخواہ کو 45 منٹ پہ ڈیوائڈ کیا تو 1 منٹ کی سیلری نکل آئی. اس 1 منٹ کی سیلری کو 6 سے ضرب دیا تو 6 منٹ کی سیلری نکل آئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس 6 منٹ کی سیلری ان کی تنخواہوں سے, ان کی سیلری سے وہ پیسے کٹتے ہیں. جامعۃ الرشید میں یہ رواج, یہ اصول ہے. تو کبھی 10 منٹ تاخیر ہو گئی 10 منٹ کے پیسے کٹیں گے, 20 منٹ تاخیر ہوئی تو 20 منٹ کے پیسے, 2 دن ناغا ہو گیا تو 2 دن کے پیسے. یہ وہاں سسٹم ہے. میرا ہمیشہ سے الحمدللہ یہ معمول رہا ہے کہ میں اپنے تنخواہ, جب مجھے سیلری جامعۃ الرشید سے وظیفہ جو ملتا ہے تو میں اس میں کچھ رقم عطیے کے نام پہ مدرسے میں جمع کراتا ہوں. یہ حاضری لگانے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے جتنا ہمارے ذمے پڑھانا ہو اس پڑھائی میں ہم نے, اس امانت میں ہم نے خیانت کی ہو, تو اپنے جو سیلری ہے, تنخواہ ہے, اس کو آپ اس خیانت سے پاک کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عام طور پر اداروں میں ہوتا کیا ہے؟ اداروں میں ہوتا یہ کہ جتنا ٹائم آپ نے نہیں لگایا نا اس کے بھی آپ چاہ رہے ہوتے ہو پیسے ملے مجھے. لیکن میرے بھائی تھوڑا سا آخرت کا خوف اگر آپ میں ہے نا تو آپ کہو گے میرا پیسہ کسی کے ذمے ہو یہ قابل برداشت ہے, کسی کا پیسہ میرے ذمے ہو اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ اضافی پیسے تمہارے بنتے نہیں تھے, یہ ٹائم تم نے مدرسے میں گزارا نہیں ہے, تو تم کس بیس پہ یہ پیسے لے رہے ہو, یہ زیادہ خطرناک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ سوچ پیدا کریں. دوسرا آپ کے پیسے کھا جائے اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے, آپ کے ذمے پیسے ہوئے نا الٹے لٹکو گے آپ, الٹے لٹکو گے آپ. اتنا زیادہ شریعت میں اس کا ہے کہ, اور مدرسے ہو گئے یا ادارے ہو گئے, ان کے اموال تو لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں, قومی ملکیت ہوتے ہیں, ان میں ڈنڈی مارنا تو زیادہ بڑا جرم ہے. آپ گاڑی استعمال کر رہے ہو, پیٹرول آپ حد سے زیادہ یوز کر رہے ہو اس کا, اداروں کی گاڑیوں کو دیکھ لو آپ, اداروں کے معاملات کو دیکھ لو آپ. تو جہاں آپ جاب کرتے ہو کوشش کیا کرو اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اس میں عطیے کے طور پہ دے دو, تاکہ آپ نے جو امانت میں کبھی خیانت کی ہوگی, ہر انسان سے ہو جاتی ہے. اسکول ٹیچر پڑھاتے ہیں, ان کو تنخواہ ملتی ہے, کیا ہر ٹیچر پوری ایمانداری سے پڑھا رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے نا, تو ٹیچر کو چاہیے کچھ پیسے وہ اسکول میں کسی بھی طریقے سے ریٹرن کر دے, تاکہ اسکول کے پروفٹ میں وہ پیسے کسی بھی, وہ خود سوچے کیسے کرنا ہے, کچھ نہیں ہوتا تو پھر صدقہ کر دے وہ. تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اللہ کہتے ہیں امانتوں اور معاہدوں کا میں جو پاس نہیں رکھتے نا ان بہت سخت سزا اس کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیثیں ہیں, جنازہ آتا آپ پوچھتے اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے, صحابہ کہتے کہ قرضہ نہیں ہے, جنازہ پڑھا دیتے آپ. جب صحابہ کہتے قرضہ ہے تو آپ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے, کہتے کوئی اس کی ضمانت لے کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا تو میں جنازہ پڑھاؤں گا, ورنہ نہیں. تو بہت اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ خیانت نہ کریں, کسی کے مال میں خیانت, کسی کی امانت میں خیانت. اسی طرح میرے بھائی میاں بیوی کے معاملات میں بھی بہت ضروری ہے.
اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے مال کا محافظ قرار دیا ہے. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ بھی شوہر کا مال بے رحم کی طرح لوٹتی ہیں, مال بے رحم کی طرح. میں نے بتایا تھا نا, ایک خاتون نے سوال پوچھا کہ میں اپنے شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالتی تھی, شادی کو 20-30 سال ہو گئے تو اتنے پیسے کہ میں نے پراپرٹی خرید لی ہے. ماشاءاللہ 20-30 سال میں پینٹ سے پیسے نکالتے نکالتے اتنا مال جمع ہو گیا ہے, شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا خرید لیا ہے, پوری پراپرٹی. ماشاءاللہ. بہرحال اللہ کا خوف تھا جو انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا. تو آپ کو یہ اطمینان. اسی طرح بچوں کو بھی عادت ڈالو کہ چوری نہ کریں, بچوں کو عادت ڈالو. بچپن میں ذرا 5 روپے بھی بچہ اٹھا لینا کہیں سے, سختی کرو اس کے اوپر کہ یہ پیسے یہاں رکھے ہوئے تھے, آپ نے ہاتھ کیوں لگایا اس کو. آپ کہتے ہو 5 روپے اٹھا لیے, 10 روپے اٹھا لیے, کیا جا رہا ہے؟ نا 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 نا, ڈنڈی جو مارتا ہے نا, جو 10 روپے کی مارتا ہے 10 کروڑ کی بھی وہ مارتا ہے. اور جو 10 کروڑ میں خیانت نہیں کرتا وہ 10 روپے میں بھی نہیں کرتا, جو 10 روپے میں نہیں کرتا وہ 10 کروڑ میں بھی نہیں کرتا. دیکھو جو مسجد سے چپل چوری کرتا ہے, اس نے چپل اس لیے چوری کی ہے کہ اس کے ہاتھ میں آئی چپل ہے. اگر وہاں گولڈ کے بلاک پڑے ہوئے ہوتے تو وہ چپل اٹھاتا یا سونا اٹھاتا؟ بولتے کیوں نہیں, وہ سونا اٹھاتا. تبھی اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یار, 15-20 ہزار روپے چوری کی, ہاتھ کاٹ دو. بھائی 15-20 جو چوری کرتا ہے وہ 15 کروڑ بھی کرے گا, 15 ارب بھی کرے گا. چوری ہونے میں دونوں برابر ہیں. ہاں یہ ہے کہ زیادہ کہ میں سوسائٹی میں برا اثر پڑے گا, کم چوری میں کم اثر پڑے گا, لیکن چور کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تو جس کی چوری ہو رہی ہے اس کے مسائل ہیں کہ زیادہ پیسے چوری ہو یا کم پیسے. چور کو تو جہاں موقع ملے گا وہ ہاتھ صاف کرے گا. تو بچوں کو 5 روپے دائیں بائیں کر دیے, 10 روپے دائیں بائیں کر دیے, نا نا نا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, بچوں کو پیسے دیے جاؤ, یہ چیز لے آؤ, یہ لے آؤ, پھر ان سے حساب نہیں لیتے. بچے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, جب ان کو سمجھایا جائے بچوں کو ڈنڈی مت مار رہے تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بچوں کو ابھی سے یہ نیچ ذہن کا ہم نہیں بنا رہے. نا نا نا, بچوں کو ابھی سے معاملات کا صاف بناؤ. آپ ان کو ویسے پیسے دے دو, بھائی حساب ہمیں کلیئر چاہیے بیٹا, حساب میں 2 نمبری نہیں کرنی ہے. مائیں بیچتی ہے نا, جاؤ بیٹا یہ 1000 کا نوٹ لو, درجن انڈے لے آؤ. اب وہ 1000 کا نوٹ لے کر گیا ہے, درجن انڈے لے آیا, پیسے پکڑا رہے, ماں کو چاہیے ایک دفعہ گن لے کہ ڈنڈی تو نہیں ماری اس نے پیسوں میں. اگر گڑبڑ کی ہے تو اس کو سمجھا دو, بیٹا ایسے نہیں کرتے, تمہیں کچھ چاہیے ہمیں بتاؤ, ہم تمہیں اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو کنجوسی نہ کریں بچوں کے معاملے میں, خرچ کریں ان کے اوپر, ہمیں بتاؤ. دائیں بائیں سے پیسے مت اٹھاؤ, بہت بڑا مسئلہ. ایک دفعہ بچپن میں چوری کی عادت پڑ گئی نا, گیا کام سے, وہ بہنوں کی جائیدادیں بھی چوری کرے گا. دوسری بات کیا ہے, یہ جو معاہدوں کی پابندی ہے, یا کرائے پہ آپ نے گھر لیا, واٹ نہیں لگائی گھر کی, کسی کی بائک لی, واٹ نہیں لگائی بائک کی, کسی سے پیسے لیے آپ نے کاروبار کے نام پہ اور پورا حساب کر کے اس کو دے دیے. پہلے آپ نے یہ سوچا, مجھے تو لگ رہا ہے میں پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں, آپ نے اس سے 1 کروڑ روپے لیا کہ بزنس میں لگاؤں گا, پھر آپ کو فکر ہے کہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو جائے. ہر وقت اپنا تو کچھ بھی نہیں لگا نا آپ کا, تو ہر وقت یار میرا پیسہ ہوتا ضائع ہو جاتا, پرواہ نہیں ہے, دوسرے کا پیسہ میں ضائع نہیں کر سکتا. یہ سوچ آپ کی پیدا ہو گئی اور آنکھ کھل گئی, پھر استغفر اللہ, یعنی خواب میں ہی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال آپ اتنے نیک بن گئے کہ آپ کا دوسرے کا 1 کروڑ روپے لیا ہوا ہے تو میں نے واپس لوٹانا ہے, اور جیسے ہی پروفٹ ہوا یار فلاں کو پہلے میں دے دوں. اچھا 1-2 نمبری لوگ یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں سامنے. ادھر سے 1 کروڑ روپے لیا جمشید سے, غفار بھائی نے جمشید سے لیا کتنا بولو, 1 کروڑ. یہ بہت 2 نمبری ہو رہی ہے, یہ خوب سمجھ لو, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. پھر طے یہ ہوا تھا کہ جو پروفٹ ہوگا 50% آپ کا, 50% میرا. جب پروفٹ ہوا تو جمشید کو بتائے بغیر وہ پروفٹ بھی انویسٹ کر دیا, لالچ کر کے, ابے سال کے آخر میں کر لیں گے, ابھی دبا کے کمانے میں لگاؤ. اور جمشید پوچھے گا کہاں گئے, جمشید تمہارے فائدے کے لیے نا, جو مجھے پروفٹ ہوا تھا وہ میں نے کہاں کر دیا, وہ میں نے مزید اس سے مال خرید لیا ہے. سمجھ رہے ہو, یہ لالچ بھی لوگ بہت کر رہے ہوتے ہیں. پھر پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے. اصل میں کہنے کو تو یہ شیطان آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ میں نے انویسٹر کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرپرائز دوں گا, سرپرائز. وہ کہے گا سال کے بعد اتنا کیسے, تو آپ کہو گے اصل میں تیرے بھائی تجھے بتا دیتا نا, تو کرنے نہیں دیتا, میں نے تجھے بتائے بغیر جو پروفٹ ہو رہا تھا وہ مزید میں انویسٹ کرتا چلا گیا ہوں, تاکہ جب سال کے اینڈ میں تجھے ملے نا تو تو بولے یار بزنس اس کو بولتے ہیں. کیونکہ 1 کروڑ پہ ظاہر ہے کم ہوگا, 1.5 کروڑ پہ زیادہ ہوگا, تو سارا میں نے ادھر ہی لگاتا کہ کاروبار اسٹیبل ہو, کاروبار کی ایسی کی تیسی. آپ کا جو اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے 1 کروڑ دیے تو 1 روپے بھی آپ اضافی اس کی پرمیشن کے بغیر, اس کو بتائے بغیر آپ کاروبار میں مزید انویسٹ بولو نہیں کر سکتے. زیادہ فنڈر بننے کی آپ کو ضرورت
یہ ساری فنٹر گیری ہے. باہر ملکوں میں کوئی ایک فنٹر گیری نہیں ہے, گورے کے ساتھ نہیں کر سکتے, وہ چماٹ مارے گا رکھ کے, بولا تو میرا باپ ہے یہ میرے کو مشورے دے رہا ہے. 1 کروڑ جب دیے تھے کمپنی کو یا کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے, تو 1 کروڑ کا جو پروفٹ ہوگا مجھے اس کے حساب دے. یہ 2 نمبریاں وہاں نہیں ہوتی ہیں, ساری یہاں ہوتی ہیں. یہاں آ جائے گا ایکچولی اصل میں جو مجھے پروفٹ ہو رہا تھا نا, میں چاہ رہا تھا تیرا کاروبار حالات آج کا خراب ہے, مجھے ایکسپیرینس ہے, تو میں چاہ رہا تھا میں تجھے اسی وقت پروفٹ دینا شروع کر دوں, تو بولے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے یار. تو میں نے کہا تیرا جو پروفٹ آتا رہا وہ بھی میں لگاتا رہا تاکہ کاروبار کیا ہو, وہ مضبوط ہو جائے. ورنہ یہ جو ابھی تھوڑا سا فائدہ ہم دونوں کھا لیتے سے گولے گنڈے آ جاتے, کیا خیال ہے, 2-4 گٹکے آ جاتے, یہ پروفٹ نہیں تھا. اس لیے تیرے بھائی نے بولا یار مجھے شرم آ رہی تھی اتنا تھوڑا سا پروفٹ دیتے ہوئے, میں نے وہ بھی کاروبار میں لگا دیا. اس کے بعد وہ ڈبو دیتا ہے ساری رقمیں. ایسے کیسز بہت آتے ہیں کہ جس نے 1 کروڑ روپے دیے تھے نا, وہ آیا کہ 10 سال سے میرے پاس آتے ہیں یہ کیس. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, یہ وہی چیزیں جو سوسائٹی میں ہو رہی, اور یہ داڑیوں والے کر رہے ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں جو نیک ہیں. حاجی ڈرگس, جتنے بڑے بڑے اسمگلر مجھے ملے ہیں نا, حاجی فلان حاجی فلان حاجی فلان. اسمگلر بھی نشے کے, چاول کے اسمگلر کی بات نہیں کر رہا, ڈرگس کے اسمگلر. ایسے ماشاءاللہ ایسا نورانی چہرہ ان کا, کاٹن کلف سفید. تو ایک اسمگلر ملا نا, میں نے اس سے پوچھا کہ, اس نے کہا کہ یار میں تو نشے وہ جو ڈرگس وغیرہ ہے, چرس وغیرہ, اس کا اسمگلر ہوں. تو کہہ رہے دنیا میں, انڈیا پاکستان میں اتنے بڑے بڑے اسمگلر. میں نے کہا نام بتاؤ. کہہ رہے حاجی فلان, پھر حاجی فلان. میں نام تو نہیں بتاؤں گا نا, وہ پھر میرے کو اٹھوا لیں گے حاجی. ابے میں نے کہا کوئی ایک عمرے والا دکھا دے, سارے حاجی یار, حاجی سے کم کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ آپ اس کو پروفٹ تھوڑا ہے دیتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. شرم نہیں آ رہی ہوتی, آپ کے دل میں لالچ ہوتی ہے کہ یار ابھی کاروبار چلنا شروع ہوا ہے, ابھی بلا کے پکڑا دیا تو کیا ہوگا. اس کی پرمیشن کے بغیر لگاتے رہو. اپنے تھوڑی لگ رہے ہیں, اس کے لگ رہے ہیں نا, لگا دو. 2-4 سال کے بعد پھر کیا ہوتا ہے یار, تباہ ہو گیا, ہائے ہائے برباد ہو گیا. ابھی ایک کیس میرے پاس ایسے ہی چل رہا ہے. میں نے کہا بھائی جس نے کام کیا ہے نا, پیسے لیے, میں نے کہا سارا تیرے ذمے ہے. کہہ رہے میرے ذمے کیوں ہے, میں نے تو وہ پیسہ بزنس میں لگایا. میں نے کہا آپ نے اس کی پرمیشن کے بغیر لگایا کیوں. کہہ رہے میں نے اس کے فائدے کے لیے لگایا. میں نے کہا تو اس کا باپ ہے جو اس کا اتنی سوچ رہا ہے. پھر میرا اسٹائل یہی ہوتا ہے, تو اس کا ماموں ہے جو اپنے بھانجے کی فکر میں اتنی فکر کر رہا ہے. اس کی 5 روپے بھی فائدہ ہوا تھا, آپ کو فون کر کے بتانا چاہیے تھا کہ یہ اتنا فائدہ ہوا ہے, اتنا پروفٹ ہوا ہے, بتاؤ چاہیے یا مزید آگے لگا دوں. وہ پرمیشن دیتا لگا دو تو لگا دیتے, بے وقوف ہوتا تو کہہ دیتا لگا دو, عقل مند ہوتا تو کہتا یار مل رہے ہیں لے لو, ورنہ بعد میں یہ بھی نہیں ملیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بزنس کر رہے تھے, ان کا بھی 1.5 کروڑ 2 کروڑ. جب میں یہاں آیا نا تو میں نے ان کو سمجھایا یہ نہ کریں آپ کام, لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ نہ کریں. کہہ رہے نہیں مفتی صاحب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, جب پٹو گے تو پھر آؤ گے روتے ہوئے. یہی ہوا, کاروبار میں لگائے, اس کے بعد وہ بندہ شارٹ. جب شارٹ ہوا ہے نا وہ بندہ, تو شارٹ ہو کے فون کر رہا ہے کل مل جائیں گے, پرسوں مل جائیں گے, ترسوں مل جائیں گے, درسوں مل جائیں گے, اڑسوں مل جائیں گے. میں نے کہا یہ آپ کو تھکا رہا ہے. یہ واقعہ تقریباً 1-1.5 سال پہلے کا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, آپ کو تھکا رہا ہے. ان کی دیکھو جو پیسے لے کے کھاتے ہیں نا, ان کا کھانے کا طریقہ ایسا نہ ہو آپ یہ طریقہ سیکھ لیں. کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ کرتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں میں منگل کو پیسے دے دوں گا. آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہو کہ یار چلو منگل تک میں انتظار کر لوں, کوئی اتنی بات نہیں ہے. 1 سال انتظار کیا تو منگل بھی, منگل کو وہ کہے گا کہ میں نے یہ والا منگل نہیں اگلا منگل بولا تھا. اب 1 ہفتہ گزر گیا نا, پہلے ہی اگر اگلا منگل بولتا آپ ٹینشن میں آتے. تو وہ کہے گا اگلا منگل بولا تھا میں نے, اچھا چلو یہ آدمی 1 ہفتہ اور. پھر وہ کہتا ہے اصل میں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جس سے میں نے لینے تھے وہ اس کو تھوڑا سا کہیں دیر ہو گئی, ٹریفک میں پھنس گیا تھا, تو وہ واپس چلا گیا. اس نے بولا ہفتے کو آ جانا. یہ جو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں نا, ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اگلا منگل کہہ رہا ہے آپ اس کی باتوں میں مت آؤ. اگر آپ کے پاس کوئی غنڈے بدماش ہیں, کوئی پولیس والوں سے رابطہ ہے, ابھی چھاپا پڑوا کے اس بندے کو اٹھا کے الٹا لٹکا کے دونوں تشریفوں پہ جس ٹائپ کے نشانات بنانا چاہو وہ آپ جانو, پولیس والے جانے. ٹوٹل 2 تشریفیں ہیں آپ کے پاس, اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں. جو ہوگا انہی تشریفوں سے ہی کام لے سکتے ہو آپ, یعنی چترول لگا کے. بہت ساری تشریفیں ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں چلو یار یہ 2 تشریفیں بھاگ گئی تو جو اور بھی تو ہے نا اسپیئر میں, یہ 2 ہی ٹوٹل تشریفیں ہیں. کیونکہ تشریف کے علاوہ کہیں اور لگاؤ گے تو ہڈی بڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, الٹا آپ پہ کیس بن جائے گا. اس لیے میں تشریفوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پیسے نکلوانے کے لیے تشریفوں پہ چترول لگانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بھائی اور کہاں مارو گے, گھٹنا توڑو گے کیا, اس کا سر پھوڑو گے, نشان پڑ جائے گا. اس لیے جو ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں نا, جب وہ پکڑتے ہیں دہشت گردوں کو تو وہ بھی فوکس تشریف کو کرتے ہیں. فوکس کس کو کرتے ہیں, کیونکہ اس پہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور اگر نشان پڑ بھی جائے دکھائے گا کس کو, کیا کیس کرے گا کورٹ میں جا کے کہ مجھے اتنا مارا ہے میری تشریف پہ نشان, جج کہے گا دکھا بھائی,
جج صاحب کچھ اور دیکھ لو. اس لیے جتنے دہشت گرد ہوتے ہیں, پولیس والے ہوتے ہیں, یا یہ جو پولیس والوں کی انٹیلیجنس ہے, CIA والے ہوتے ہیں, ISI والے ہوتے ہیں, یہ سب فوکس کس کو کرتے ہیں؟ تشریف کو. اس لیے تشریف پہ گوشت رکھا کرو چڑھا کے, اللہ نہ کرے کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے. جو بالی ہڈیاں پسلیاں ہوتی ہیں نا, وہ پھر بہت ان کو بہت وہ بیٹھ نہیں سکتے پھر. خیر, تو میں نے ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں میرے بھائی, یہ جو کہہ رہے ہیں نا اگلا منگل یہ نہیں دے گا, یہ ڈیلے کرتے 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 کیا کرے گا؟ آپ کو تھکائے گا. انسان ہے, ایک حد تک برداشت ہوتا ہے, تھک جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ اس غم کے عادی بھی ہوتے چلے جا رہے ہو. آپ کو جب غم ہوا کہ 1 کروڑ میرے ڈوب گئے, ایک دم ڈپریشن میں آنے لگے نا, مرنے لگے آپ, اس نے تسلی دے دی بدھ تک دے دوں گا. تھوڑی سی ڈپریشن کیا ہو گئی, کیونکہ اس ڈپریشن میں خطرہ تھا کہ آپ اس کی دونوں تشریفیں, ایسا نہ وہ تشریفوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا. تو آپ کیا کرتے ہو, اس کو جو 2 نمبر آدمی ہے وہ آپ کی ڈپریشن کو کم کرے گا, جی منگل کو دوں گا.